ریفارم یو کے اپنے سیاسی ایجنڈے پر بہت دور نکلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کاؤنسل ہاؤسنگ سے ڈیپورٹ کرنے کا اعلان کیا اور اب کزن میرجز پر بھی بیان دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب عدالتوں پر بھی قانون سازی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ریفارم یو کے جو ہے وہ اپنی تمام ان حدوں سے بالکل پار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے خیال سے ہمیں تو یہی امید تھی کہ اگر ریفارم پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے یا اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، لیکن ابھی جو حالیہ چند بیانات سامنے آئے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میکرفیلڈ میں بائی الیکشنز ہو رہا ہے، جہاں پر بہت سخت مقابلہ اس لیے ہے کہ آپ کے یو کے مستقبل کے وزیر اعظم کا وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، یعنی جو اینڈی برنم تھے، جو میئر مانچسٹر تھے، وہ اس ایریے سے بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، چونکہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ظاہر ہے پہلے ایم پی بننا ہوگا، اور میکرفیلڈ جو ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں وہاں سے تو پھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ریپلیس کریں گے۔ وہ تو چلے جیت ہار تو چلے دیکھتے ہیں کس کی ہوتی ہے، لیکن اپنی اس جیت کو سٹیمپ کرنے کے لیے، یعنی اپنی اس جیت کو ہر صورت بنانے کے لیے، ریفارم پارٹی کے پچھلے 4 دن کے بیانات آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ کبھی ضیاء یوسف بیان دے رہے ہیں، کبھی ناجل فراج بیان دے رہے ہیں، کبھی جناب ان کی اور رابرٹ جنرک بیان دے رہے ہیں، اور ایسے خوفناک قسم کے بیان ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اگر یہ پارٹی یہاں آ گئی یو کے میں برسر اقتدار تو پھر شاید کسی کا جو ہے سکون میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب آپ وہ بیانات سنیں جو پہلے انہوں نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے جو ناجل فراج نے بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کزن میرج پر پابندی لگائیں گے۔ کزن میرج جو ہے یہ ظاہر ہے ہماری ہی کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہے، باقی تو انڈیا میں بھی کزن میرج جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے یا وہاں کی عوام ہے وہ بھی کزن میرج کو پسند نہیں، کہ صرف ایک پاکستان ہے یا شاید کہیں اور بھی ہوتی ہو، مجھے تو صرف پاکستان کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کزن میرج جو ہے اس پر انہوں نے جناب خود ناجل فراج نے بیان دیا ہے کہ آپ کا کیا عوام سے انہوں نے ایک پول کروایا ہے آن لائن کہ جناب مجھے بتائیں کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے نہیں، اور نیچے جو ان کے حامی ہیں وہ مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل یہ اس پر پابندی، حالانکہ اس سے کوئی سیاست کا لینا دینا ہے نہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا سوچ کے جناب انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو سب سے پہلے، حالانکہ اس کا امیگریشن سے کیا تعلق ہے یا اس کا یو کے کی اکانومی سے کیا تعلق ہے، یہ میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ کاؤنسل ہاؤسنگ سے فورن نیشنلز کو ڈیپورٹ کریں گے، یعنی ایک تو وہ جو ہاؤسنگ ہے کاؤنسل ہاؤسنگ اس کو وہ بالکل نہیں دیں گے فورن نیشنلز کو، اور دوسرا جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں گے۔ یہ ضیاء یوسف کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا سامنے، ریفارم پارٹی کا آپ چلیں کہہ لیں آیا تھا۔ اب خالی اس بات پر، اس پہ ان پہ ایک انٹرویو میں سوال بھی ہوا کہ خالی اس بات پر کہ اگر کوئی کاؤنسل ہاؤسنگ میں رہ رہتی ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دیں، یہ کہاں کہ تک بنتی ہے؟ تو انہوں نے جو ان کے دوسرے سیکنڈ کمانڈ ہے رابرٹ جنرک جو پہلے ٹوری پارٹی میں تھے، یہ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ خالی ایک وجہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ضیاء یوسف جو ہیں وہ بڑے کنفرم، اب پھر انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں رہ رہا ہے ظاہر ہے وہ ہم پہ بوجھ ہے، تو پھر وہ یہاں کیوں رہے گا۔ اچھا، تیسرا جو سب سے خوفناک بیان ہے وہ ہے ضیاء یوسف کا، جو آج سامنے آیا ہے کہ عدالتوں پر قانون سازی کریں گے۔ اب عدالتوں پہ قانون سازی کیا ہوگی اور کیوں ہوگی، یہ انہوں نے بیان کیوں دیا ہے، اس کا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں۔ کل ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور وہ میں سٹیٹمنٹ ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں ضیاء یوسف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی عام فہم پالیسی، یعنی یہ ڈیپوٹیشن وغیرہ کی، یہ کاؤنسل ہاؤسنگ کی وہ بات کر رہے ہیں، کہ جب بھی میں اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ پالیسی بیان دیتا ہوں تو جیسے غیر ملکی شہریوں کو برطانوی سوشل ہاؤسنگ سے نکالنا اور انہیں ڈیپورٹ کرنا، تو میڈیا کی طرف سے ایک بات سننے کو ملتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے میڈیا، یعنی یہ ضیاء یوسف کی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی طرف سے ایک بات سننے کو ملتی ہے لیکن عدالتیں آپ کو روک دیں گی۔ یہ مطلب میڈیا ان کو آگے سے کاؤنٹر کرتا ہے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو عدالتیں آپ کو روک دیں گی۔ اب آگے وہ کیا کہہ رہا ہے،
حکومتوں کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود قوانین بناتی ہیں اور پارلیمنٹ خود مختار ہوتی ہے۔ ہماری قانون سازی ایسی ہوگی کہ وکلا اور جج اس میں سے کسی چیز کو روکنے کے لیے بے بس ہوں گے۔ یہ عدالتوں کے بارے میں ضیاء یوسف کہہ رہے ہیں کہ وہ بے بس ہوں گی کہ جناب ڈیپوٹیشن سے نہیں روک سکتی، چونکہ وہ جب بھی ایسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپورٹ کریں گے، کاؤنسل ہاؤسنگ میں گھر نہیں دیں گے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں یہاں پہ سٹرانگ ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون سازی تو ہم نے کرنی ہے نا، اگر ہم حکومت میں ہوئے تو ہم ایسا قانون لائیں گے کہ عدالتیں اور وکلا جو ہیں جو کیس لڑتے ہیں اس طرح کے، وہ بے بس ہوں گے۔ اور آگے کیا لکھ رہے ہیں، آخری پیراگراف سنیے گا ذرا۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جب یہ بات ان گرے ہوئے، سننے والی بات ہے، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جب یہ بات ان گرے ہوئے وکلا کو سمجھ آئے گی تو ان کے چہروں کے تاثرات کیسے ہوں گے۔ آپ لینگویج کا اندازہ لگائیں، ان کی ٹون کا اندازہ لگائیں اور ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ جتنے بھی سٹیٹمنٹ اس وقت دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر آئے تو ہم قانون ہی ایسا بدل دیں گے کہ عدالتیں اور وکلا جو ہیں وہ بھی بے بس ہو جائیں گے، وہ ہمیں روک نہیں پائیں گی، عدالتیں بھی۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں۔ آخر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کے۔ پریشان ہونے کی بجائے آپ لوگ یہ سوچیں کہ یہ صرف ہم نہیں ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ یو کے میں رہنے والی بہت سی کمیونٹیاں ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ میں کل اسکاٹ لینڈ گیا ہوا تھا، 2 دن وہاں رہ کے آیا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک بینر لگا ہوا دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا جی فراج فری زون، یہ پوسٹر لگا ہوا تھا کہ یہ یہاں پہ ان کی کوئی نہیں چلتی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہماری کمیونٹی ہے جو اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے، بہت بہت لوگ ہیں اور کوئی بھی ایسا ہونے نہیں دے گا۔ یہ اپنی بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو بیانات ہیں نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، بائی الیکشن، یہ اس کو جیتنے کے لیے تھوڑا ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر لیں گے۔ یہ یو کے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ فرد واحد جو ہے یہ سوچ کر یہ کچھ نہیں کر سکتا، اوپر ایک کنگ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور کنگ بھی ان کے حق میں نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی کنگ اس پالیسی کے حق میں نہیں، ایسی پالیسیز کے حق میں نہیں ہے جو تفریق پیدا کریں۔ بات یہ ہے معاشرے میں۔ یہ جناب ان کی حالیہ تھی سٹیٹمنٹس۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وقت دیکھیں کہا جا رہا ہے، ماحول کیا بن رہا ہے، اس ماحول کے حساب سے گھبرانا نہیں ہے۔ صرف آگے دیکھیں کہ آنے والا وقت جو ہے اگلے 1 سال کے اندر کیسی کروٹ بدلتا ہے۔ یہ جو 1500 سیٹیں لوکل الیکشن میں جیت گئے ہیں نا، یہ ان کو وہ کھڑے نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ یہ اس نے ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس اتنی تیز اور اتنی اگریسو کر دی ہیں۔ یہ بائی الیکشنز میں پتہ چل جائے گا، یہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے نا، اسی میں بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی آپ کو کہ یہ ایم پی بننے کے یا پرائم منسٹر بننے کے قابل ہیں۔ یعنی ان پر جو انکوائریز ہو رہی ہیں ناجل فراج پر، وہ بھی مت بھولیے گا کہ وہ بڑی سنگین قسم کی پالیسی ہو رہی ہیں۔ اور اس ملک میں جس پارٹی کے سربراہ کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، وہ پارٹی کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتی۔ یہ یہاں کی تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لیں۔ کیئر سٹارمر پر الزام لگا کہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ان کی پوری جماعت الیکشن ہار گئی، لوکل الیکشنز۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے فرد واحد لیڈر، اگر وہ ٹھیک نہیں کر رہا تو پارٹی ٹھیک ہے نیچے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کی عوام اگر لیڈر اوپر سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ٹھیک نہیں تو پوری پارٹی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ ہوپ فار دا گڈ۔ اپنا خیال رکھیں، پریشان بالکل نہیں ہونا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔